بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے گھر میں سکون کیسے پیدا ہوگا۔ مختلف کام ہیں جو روزمرہ میں ہم کرتے ہیں، اگر ان کاموں کو انتہائی اہتمام اور تذکر احتشام کے ساتھ کر لیا جائے تو گھر میں امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ گھر میں سکون پیدا کرنے سے پہلے انسان اپنے وجود میں، اپنے بدن میں سکون لائے۔ اپنے بدن میں سکون کیسے پیدا ہوگا؟ تو رات کو جلدی سونے کی عادت بنائے اور صبح جلدی بیدار ہونے کی وہ عادت بنائے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ رات کو ہم نے نیند کا، آرام کا، سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کو ہم نے مبصرہ، دیکھنے کا ذریعہ، معاش کا ہم نے ذریعہ بنایا۔ تو جس وقت ہم یہ سونے میں تبادلہ کریں گے، دیر سے سوئیں گے، دیر سے اٹھیں گے، ہمارے بدن میں اور ہمارے گھر میں سکون جو ہے وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھیں گے تو پھر اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ فوائد شمار کرنے سے پہلے میں ایک حکیم کا قول جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے کراچی کے دو مفتیاء کرام، مفتی رشید احمد صاحب اور مفتی ولی حسن صاحب، یہ دونوں کراچی کے ایک مشہور حکیم عباسی کے پاس جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حکیم کو بڑی اچھی صحت عطا فرمائی تھی۔ وہ صبح نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک بہت سارے مریضوں کو چیک کر لیتا۔ تو ان دونوں مفتیاء کرام نے اس سے صحت کا راز پوچھا کہ حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے اور اتنے مریضوں کو آپ کیسے چیک کر پاتے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ معمول ہے، اور اطباء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو آدمی غروب آفتاب کے بعد 2.5 گھنٹے بعد سو جائے، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے 2.5 گھنٹے بعد، یعنی مغرب عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائے، اور صبح سورج طلوع ہونے سے 2.5 گھنٹے وہ پہلے بیدار ہو جائے، سورج غروب ہونے کے 2.5 گھنٹے بعد تک رہے، اس کے بعد فوراً سو جائے، اور صبح سورج طلوع ہونے سے 2.5 گھنٹے وہ پہلے بیدار ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی روزی میں، صحت میں، اس کی عمر کے اندر اور اس کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ برکت آئے گی، اور وہ تھوڑے وقت میں بہت سارے کام جو ہے وہ کر لے گا۔ اسی طرح ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، تو جلدی سونا جو ہے یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اور رات کو دیر سے سونے کے نقصانات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اعصاب جلد، یعنی جلد کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح دن کے وقت جسم کی تھکاوٹ، جسم جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے، جسم سے پوری تھکاوٹ جو ہے وہ زائل نہیں ہوتی، اور طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن جو ہے وہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، نیند نہ پوری ہوئی تو طبیعت اس آدمی کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور انسان وقت سے پہلے بڑھاپے کا شکار جو ہے وہ بھی بن جاتا ہے، اور پھر جلدی سوئے گا، جلدی اٹھے گا۔ نماز تہجد کا اہتمام ہے، نماز فجر کے اہتمام ہے، فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے کا اہتمام ہے، ایک پارہ یومیہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اور تسبیحات ثلاثہ یعنی درود پاک کی تسبیح، 100 دفعہ استغفار کی تسبیح، 100 دفعہ کلمہ، تیسرے کلمے کی تسبیح۔ پھر شام کے وقت بھی ان معمولات پر پابندی کرے گا اور پورا دن سارے کام سنت کے مطابق کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس آدمی کے گھر میں سکون جو ہے وہ یقینی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ اور ٹوٹکا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر اس پر قسم کھائی جائے تو پھر بھی قسم نہیں ٹوٹے گی، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور زندگی اور گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اور سنتے ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔